آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک اعلامیہ ہمارے سامنے آیا، اسٹیٹمنٹ آئی، کیونکہ پچھلے 3-4 دن سے ہمارے کچھ جو نوجوان ایکسائٹڈ دوست ہیں میڈیا کے اندر، وہ خبریں اس طرح کی پھیلا رہے تھے کہ جو مرضی ہو جائے، یہ اس کے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. دیر از اے پاسبلٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے فوٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ریویو میں چلا جائے اور بتا دے کہ جناب اعلیٰ یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا بھی الیکشن بھی متنازع ہے تو لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. لیکن اب انہوں نے یہ فرمایا ہے، جو ہمارے سامنے اعلامیہ آیا، پریس ریلیز ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، بڑے واضح انداز سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. الیکشن کمیشن بتایا جا رہا ہے کہ کل اور آج سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا جی حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اجلاس ہم نے کیے، اور اجلاس کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اگرچہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی بھی پوائنٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے تو وہ فوراً آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکے. باقی الیکشن اس پریس ریلیز کے اندر اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. وہ یہ بھی فرما رہے ہیں الیکشن کمیشن والے کہ ایک پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ہم اس کو مسرد کرتے ہیں اور بے جا تنقید ہے، اور الیکشن کمیشن پاکستان آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اپنا جو کام جاری رکھے گا، اور یہ جو استعفے کی ڈیمانڈ ہے ہم اس کو بالکل جو ہے سائیڈ لائن کرتے ہیں، کوئی عمل درآمد نہیں کریں گے، ریجیکٹ کرتے ہیں. مزید یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے وہ اصل میں ساتھ ساتھ جو سیکنڈ اور تھرڈ پیراگراف ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ عطا تاڑ صاحب نے جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں، یا پھر اعظم نذیر تاڑ صاحب جو لا منسٹر ہیں، ان کا جو بیان انہوں نے اپنے پریس ریلیز کے اندر لکھ دیا ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ہار گئی تھی، اور چونکہ ان کے مسائل ہو گئے تھے، ہم نے بیٹ لے لیا تھا، تو کچھ لوگوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروائے، کچھ لوگوں نے ایفیڈیوٹ جمع نہیں کروائے، تو ہمارے لیے کیسے ممکن تھا ہمارے جو آر اوز تھے ریٹرننگ افسران کہ وہ ان کو پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے طور پر جو ہے بتاتے اور کہتے کہ جی آپ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، آپ کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ساتھ ساتھ میں وہ سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ کا فیصلہ ہے اس کو بھی انہوں نے جناب اعلیٰ اپنے تیر کے نشانے پہ رکھا ہے کہ ہم نے کوئی مس انٹرپریٹیشن نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جی نہ کسی پارٹی کا ٹکٹ جمع کرایا. اس کے بعد اور یہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جیتنے کے بعد قانون کے تحت 3 دن کے اندر وہ جو ایم این ایز جن کو ان کو شامل کیا سپریم کورٹ میں، سنی اتحاد کونسل، اور وہ باقی جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے وہ بھی ایکسپلین کیا ہے. ساتھ میں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس کو جو ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مس انٹرپریٹ کیا ہے، غلط تشریح ہم نے فیصلے کی نہیں کی. اب یہ بڑا بہت ہی اہم اہم اگر میں یہ کہوں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط تشریح نہیں کی. سب سے پہلے ناظرین ہم شروع کرتے ہیں، ہم جو 8-5 کی ججمنٹ ہے اس کے اوپر نہیں جاتے، ہم پہلے بات کرتے ہیں جو 2 ممبر تھے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب محترم اور جمال خان مندوخیل صاحب جو جسٹس ہیں، ان کا ایک سیپریٹ آپ کو پتہ نوٹ آیا تھا. یہ آپ کے سامنے پیراگراف نمبر 4 کا اس میں نوٹ ہے. دا الیکشن کمیشن آف پاکستان بائی مس انٹرپریٹنگ دا ججمنٹ آف دا کورٹ ڈیٹڈ 13 جنوری 2024 which was regarding non-holding intra-party elections in PTI wrongly mentioned the said candidates of the PTI as independents in the Form 33 of the election rules. The election commission had no authority, یہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, the election commission had no authority to declare validly nominated candidates of a political party to be independent candidate. Similarly, a candidate once declared himself or herself as a candidate of a political party could not subsequently resile from his or her candidature. انگریزی میں یہ بتایا جا رہا ہے اور 2 جج صاحبان کی طرف سے جو اردو میں ہم اس کی تشریح کر دیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا تھا 13 جنوری 2024 کی ججمنٹ کو, اور اس کی غلط تشریح کرتے ہوئے اس کے اوپر غلط عمل درآمد کرتے ہوئے, اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بذات خود یہ بات کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے ان امیدواروں کو جنہوں نے ایفیڈیوٹ بھی دیا تھا کہ ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, ان کو
جو ہے ود ہیڈ نو اتھارٹی، ان کے پاس کوئی جو ہے اتھارٹی نہیں تھا، کوئی اختیار نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے جو ویلڈ امیدوار تھے ان کو بھی آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیں. لہٰذا یہ ایک غلطی الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوئی ہے. الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط تشریح نہیں کی. یہ پیراگراف نمبر 3 جو ہے الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز ناظرین وہ غور سے پڑھنے کے لائق ہے. مزید الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا، جس کے خلاف پی ٹی آئی نے مختلف فورمز پر جو ہے وہ گئی اور چیلنج کیا. اور باقی وہ ساری کی ساری وہ کہانی ہے جو آلریڈی ہم نے دیکھا کہ 2 باری برکم جو ہے وکلاء کو ہائر کیا گیا، پہلے مخدوم صاحب کو، اس کے بعد سکندر بشیر سکندر، کیا نام ہے ان کا پورا؟ سکندر بشیر صاحب کو آپ نے دیکھا وہ بڑے زبردست انداز سے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن کی اور وہاں پہ یہ سارے نقطے رکھے. اب حسن ایوب صاحب مجھے تھوڑا سا سمجھائیں کہ اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم نے کوئی غلط تشریح نہیں کی. آپ نے چیف جسٹس صاحب کا وہ نوٹ دیکھ لیا، جمال بندو کھیل صاحب کا نوٹ ہے جس پر اسینٹ ہے ان کی چیف جسٹس صاحب کی بھی، مطلب انہی کا بھی ہے. جی بالکل ان کا بھی ہے، مطلب کان ادھر پھاڑے کوئی غلط تحریر انہوں نے کی ہے لیکن انہوں نے اس سے اتفاق کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلیں، تو میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم منوان سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. 2 لائنیں کافی تھیں اتنا کچھ کہنے کی کہ جناب اللہ ہمارے اوپر الزام لگا کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے غلط تشریح کی، سارا کچھ. آپ کیا کریں؟ ججمنٹ ہے، پبلک پراپرٹی ہے، اگر آپ کو مجھے حق حاصل ہے تو الیکشن کمیشن بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے. بالکل نہیں، میں اس کے یہاں بھی آپ کو ٹوکوں گا. ایک منٹ کیونکہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ آئینی ادارہ غلط تشریح کر دی انہوں نے. سنیں جی، پاکستان کے اندر آئین کی تشریح کا واحد یہ اختیار ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. جی سپریم کورٹ کے سامنے ایک مدعا پیش ہوتا ہے اور یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر ایک ون آف دا فیو اوکیزنز ہیں کہ پورا سپریم کورٹ تمام ججز صاحبان بیٹھے اور اس میں سے سارے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ غلط تشریح کی ہے الیکشن کمیشن کے کردار کو. تو آئینی میں اور آپ تو اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے میڈیا ریپرزنٹیٹیوز ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن جب آئینی ادارہ ایک دوسرے آئینی ادارے کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ غلط میرے پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، یا تو اس کے اندر ریویو پٹیشن میں جائیں، کیس کریں سپریم کورٹ کے سامنے کہ جو آپ نے ہمارے اوپر یہ غلط الزام لگایا ہے، یا پھر یہ اس پریس ریلیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. الزام تو غلط لگایا. ہاں الزام تو غلط لگایا. کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں. اچھا غلط الزام لگایا. کس نے؟ یہ الیکشن کمیشن نے غلط الزام لگایا. سپریم جو جسٹس قاضی فائزہ کی جو 2 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا اس کی کوئی غلط تشریح نہیں کی. بالکل جو بنتا تھا، جو فیصلہ تھا، فیصلے کے اوپر منوان عمل کیا ہے. اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان بات 11 ججز کی ججمنٹ کو آپ سائیڈ لائن میں کر رہا ہوں، میں 11 ججز کی کیا 1100 ججز بھی ہوں تو ان کی بھی ججمنٹ جو ہے وہ غلطی ہے، انسان ہے، غلطی کر سکتے ہیں. ساری باتیں ہیں، یہ ساری باتیں اہم ہیں، روزانہ سنیں. ایک سوال پوچھوں؟ یہ صبح دوپہر شام سنیں، یہ باتیں کرنے والی ہیں. ایک اور سوال پوچھ لوں میں؟ جی کریں. یہ میں نے کس رنگ کا کرتا پہنا ہوا ہے؟ کالے سیاہ رنگ کا. جی اچھا جی ہاں پکی بات ہے نا؟ بالکل چٹا تو نہیں ہے؟ وہی میں یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب 51D بڑا واضح ہے تو اس کو کالے کو چٹا کر رہے ہیں تو دنیا نہیں مانے گی نا. میں نہیں مان رہا. نہیں حسن ایوب آپ تو مان ہی نہیں سکتے. آپ کیسے مانیں؟ چاہیے بھی نہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ جائے آپ کیسے مان سکتے ہیں اس کو؟